طلبہ زندگی کی گزرگاہوں سے اس وقت جس طرح آپ گزر رہے ہیں اور مستقبل کے منصوبہ جات اپنے ذہن کے اندر سجا رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنی سوچ میں یہ چیز نہ آنے دینا کہ ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اوروں کے لیے زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کیجیے۔ تمہاری ذمہ داری تمہارا رب اپنے ذمہ کرم پہ لے گا، اپنی رحمتیں تمہارے ساتھ جوڑ دے گا اور پھر مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن خود غرضی کی زندگی سوائے اذیتوں کے اور تکلیفوں کے اور کچھ نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو ام المومنین نے کہی کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ چھٹی چیز اور پانچویں چیز بیان فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور جس آپ مہمان نوازی کا مزاج رکھتے ہیں۔ مہمان نوازی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی قربت کر رہی ہے۔ مہمان نوازی تو کرنا ہی پڑتی ہے، لیکن اگر خوش دلی نہ ہو تو وہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی، مہمان اپنی قسمت کا رزق آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے اور جب آتا ہے تو رحمتیں لے کے آتا ہے، جاتا ہے تو برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں چلے، عبادتیں، ریاستیں، شب زندہ داریاں، بیداریاں اور دیگر اعمال جتنے بھی ہیں یہ آدھا فقر ہے۔ برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ آدھا فقر ہے۔ صرف آدھا فقر ان دو چیزوں کا نام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ طے کر لیں کہ ہم معاشرے کے مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے ساری زندگی کھڑا رہیں گے اور ساری زندگی کس پر گزاریں گے۔ تو یہ فقیری ہے، خدمت خلق کا نام فقیری ہے۔ تسبیح، سجادہ، مصلی یہ بھی تو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے لیے جینے کی تلقین کی اور اس کے اندر لوگوں کے لیے کمانا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا اور پھر جو لوگ ہوں ان کی مہمان نوازی کے اندر اپنے آپ کو مستعد اور فعال رکھنا۔ بابا بھولے شاہ نے تو کہا تھا ایک کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہو گئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامع راضی ہو گئے بندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیر کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر لوگ آتے رہیں، بیٹھتے رہیں اور کام و دہن کی تسکی کا سامان کرتے رہیں۔ پانچواں وصف حضور علیہ السلام کا ام المومنین نے چھٹا وصف بیان فرمایا کہ وَتُعِینُوا عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا یہ نمایاں وصف ہے کہ حق کے راستے پر جو لوگ کھڑے ہوں آپ ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارا رویہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، جب سب لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے تو پھر صالح معاشرتیں تشکیل نہیں پاتی، ظلم اور جبر کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو ام المومنین نے چھٹا یہ بیان فرمایا وَتُعِینُوا عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتے کھڑے۔ یہ ہے حضور کی سیرت کے وہ نمایاں پہلو۔ اور اگر میں اور آپ اپنے آقا و مولا کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنی روحوں میں، اپنے قلوب میں اور اپنے مزاج میں جذب کر لیں اور اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں تو ایک خوبصورت زندگی جو ہے ظہور پذیر ہوتی ہے، جس میں ہم لوگوں کے لیے ایک رحمت کا سائبان بن جاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق کے لیے جو عیال اللہ قرار دی گئی اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایک تسکین کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور ان کے لیے ہم ایک سائبان بن جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک صالح، پاکیزہ اور نورانی معاشرہ اس سے مارز وجود میں آتا ہے۔ اچھا، یہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ عنوان تھے جو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان فرمائے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی سیرت کا ایک اور پہلو دیکھیے جو بنیادی اکائی ہے ہماری گھریلو زندگی کی۔
بلکہ خود ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں سے تو ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں آ کے ان کے رویے تلخ ہو جاتے ہیں۔ گاہک کے ساتھ تو ڈیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن گھر میں آ کے رویے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ دوستوں کے ساتھ تو گپ شپ اچھے انداز سے لگا لیتے ہیں، لیکن گھر کی زندگی ان کی جو ہے وہ کھردری ہوتی ہے۔ لیکن میرے حضور نے جو سیرت کا ہمارے سامنے عنوان رکھا کہ کس کو کیسے پہچانے کہ اس کا اندر کیسا ہے، اور اس کی سیرت جو ہے اس کی روح تک بھی اتری ہوئی ہے کہ نہیں، یا اوپر سے یہ مکر و فریب کر رہا ہے، یہ کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے کہ گاہک سے آپ سے بولنا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اب اس کا ایک جو ہے وہ عملی رنگ دیکھیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ حضور گھر تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا اور دور سے کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑنا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا، تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ آب خورا لیا، تو اس میں سے پانی پینے لگے، تو پھر پیالہ نیچے کر دیا اور مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے، میں وہاں ہونٹ تک کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ رنگ۔ یہ میں کہتا ہوں کہ آج ہی اس پہ روح و عمل ہو کے دیکھیں، گھر کا نقشہ بدل جائے، گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ بیوی کے ساتھ یہ رویہ، بلکہ میرے حضور کا جو طریقے حیات ہے صرف بیوی کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے، وہاں تو ایک محبت اور لطافت کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے حضور کی سیرت کا ایک عنوان اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حالت یہ تھی کہ بھوک سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ صبح کے چبوترے پہ بیٹھ کے بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھنے والے لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایک ایسے کونے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کروں اور کسی کو اپنی ضرورت پیش کروں، حالانکہ حالت مخمصہ کے اندر سوال کی گنجائش بھی نکلتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں ایک جانب بیٹھ گیا اور جو بھی آتا میں اس سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھتا، اور میرا مطلب یہ تھا کہ وہ اس دوران مجھ سے مخاطب ہوگا تو مخاطبت کے دوران وہ میرے مسئلے کو سمجھ جائے گا، لیکن جو بھی آتا مسئلہ بتاتا، بات کرتا، گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے بھی جواب دیا، اور شاید میری طرف ان کا التفات نہ ہوا جو میرا مسئلہ تھا، روز گزر گئے۔ کہتے میں بڑا پریشان بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی ٹوٹی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور جلوہ گر ہوئے۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ شرعی نہیں پوچھا، تو آقا کریم نے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ گھر والوں سے کہا کہ کوئی دودھ کا پیالہ، کوئی کھانے کی چیز ہو، تو انہوں نے کہا یہ دودھ کہیں سے آیا ہے، تو وہ پیالے میں دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری جان میں جان آ گئی۔ تو فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور، کہا جو صبح کے چبوترے پہ بیٹھے تھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ تو وہ 70 لوگ تھے اور دودھ کا ایک پیالہ، تو خیر حکم تھا، میں بلا لایا، لیکن میرے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ اب تو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ اب پہلا شخص جب دودھ پینے لگا تو میری نظر پیالے پہ رہی، میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا اور وہ خود سیراب ہو گیا۔ پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے اور دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا۔ حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا تم پیو۔ میں نے پیا، کہا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر کہا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ موروث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے وہ دودھ نوش جاں کیا اور فرمایا کہ ساقی قوم آخرہم شربا، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے وہ پینے میں آخر ہی ہوتا ہے۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ تو اس کا جو سیرت کا پہلو ہے اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ
کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 72 آدمیوں کو کافی ہو گیا، لیکن سیرت کے اس عنوان کو کبھی فراموش نہ ہونے دینا کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 78 آدمیوں کا جوتا پیا۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ نمایاں رنگ، اور لوگوں کو خود بھی بھوک سے حضور علیہ السلام بےتاب ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قربانی، اور پھر یہاں سیرت کا یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عنوان کہ فرمایا۔ تو اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں طبقاتی تقسیم تھی اور غلام اور آقا کی تقسیم تھی، اور جو ہے وہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو 78 غلاموں کا اور یہ معاشرے کا وہ پسا ہوا طبقہ تھا جو صفحہ کے چبوتے کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو ان کو یہ عزت حضور نے دی اور دنیا کے سامنے بتایا کہ جو مساوات کا حقیقی رنگ ہے اور غلام و آقا کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا، اور مساوات کے حقیقی رنگ کو، اور اس طرح جو ہے وہ میری سیرت کا یہ نور اگر اپنی زندگیوں میں اتار دیتے ہو تو کتنا پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہے میرے حضور علیہ السلام کی نورانی اور روشن سیرت۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے نام سے جوڑ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پیار سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ پیار صرف ہمارے جو ہے وہ زبان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کردار بھی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم پاسپورٹ پیش کرتے پھرو کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری بضاقطع طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دور سے تو حضور کے غلام دکھائی دو، لیکن جب تم کسی کے نیڑے لگو تو پھر پتہ چلے کہ یار پگڑی کا سائز بھی ٹھیک تھا، امامہ بھی بہت اچھا تھا، جبہ بھی بہت خوبصورت تھا، داڑھی کا سائز بھی اچھا تھا، لیکن قریب ہو کے دیکھا، رشتہ داری کر کے دیکھی، ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھا، کاروبار اکٹھے کر کے دیکھا، قرض دے کے دیکھا، تو یہ تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں کہ دور دور سے اچھا لگے لیکن جب قریب آئے تو پتہ چلے کہ یہ تو کچھ اور ہے۔ نہیں، تم دور سے بھی اچھے دکھائی دو، اور جب تم کسی کے نیڑے لگو تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی سے وہ تمہارے نبی پہ ضرور پڑنے لگتا کہ یہ نبی علیہ السلام کا غلام ہے، تو نبی کی شان کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ سوامی لکشمن پرساد نے عرب کے چاند کے نام سے ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے زمانے میں، تو اس سے انٹرویو کیا گیا کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب نے لکھی ہے، گویا سطروں میں آپ نے چراغ رکھ دیے ہیں، تو اس نبی کا تو خود غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تیری لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے ذوق کو نور نصیب ہوتا ہے اور ایک عجیب تازگی ملتی ہے۔ تو سوامی نے جو جواب دیا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی بیدار ہوا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بنتا، لیکن دور موجود کے مسلمانوں کی جب حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ میرا کردار اگر لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر ہر ملک کے اندر مسلمان بستے ہیں۔ یہاں تو تاجر آئے تھے نا، اور جنہوں نے آپ کے دین پھیلایا، یہاں صوفیاء آئے تھے بر صغیر پاک رہنے کے اندر، پیغمبر تو نہیں آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ کفر دھلتے چلے گئے۔ دوسری جانب ہم اب پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کردار سے لوگ دور تو ہو رہے ہیں، لوگ نیڑے نہیں ہو رہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ہندو ٹھیک ہوں۔ جو اقبال نے کہا تھا کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، تو آج ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے آتے ہیں تو عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے مناظر کرایا کہ مسلمانوں کے امام کو جواب نہیں آئے گا جب میں سوالات کی بچھاڑ کروں گا، اور وہ اس طمطراط کے ساتھ منتظر ہے۔ لیکن جو ہی امام محمد آئے، امام محمد کا کردار اس کا جھلک رہا۔ دیکھیے اگر کردار اس طرح ہوتا ہے تو پھر بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر تو دنیا کہتی ہے نا کہ اسیری لہریں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے پاس بیٹھنے والوں پر۔
بولنے سے علاوہ ہی جو ہے وہ آپ کا کردار اثر انداز ہوتا ہے. جیسے شاہ نقشبند بخاری طریقہ نقشبندیہ کے امام ہیں, انہوں نے کہا تھا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. خاموشی سے اثر انداز نہیں ہوتی تو گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو اب حضرت امام محمد ابھی آئے ہیں, ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا, لیکن چمکتا ہوا نورانی چہرہ, حضور کی سنت کا جامع اور ظاہر باطن حضور کے طریق کی مطابقت کے اندر ڈھلا ہوا. تو وہ مناظرہ کرنے آیا تھا, جو ہی انہوں نے امام محمد کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو جو باقی لوگ تھے انہوں نے حیرت سے کہا کہ تم تو مناظر تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے. تو اس کا جو جواب ہے وہ سنیے. اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں نے سوچا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے, بڑا محمد کیسا ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہے. بلکہ امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو شوق فراوا میں اس نے کہا چلو آخری رسومات میں شامل ہو جائیں. تو آپ کے جنازے کی چارپائی کو لوگ کندھا لینے کے لیے آگے بڑھے. تو جو ہی کوئی امام محمد کی جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا. ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھیں, اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے راستے کے اندر رکاوٹ بن گئی. اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے ملا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. اتنا سخت لہجہ ہے, لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. لفظ وہی ہے, صرف صیغہ بدلتا ہے. ابو ذر سے جواب آ رہا ہے, صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے میں دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم حال ہوئے تارک قرآن. آج امتی اپنے نبی کی سیرت کا علم بردار نہیں ہے. اس کو دیکھ کر کے پیغمبر یاد آئے اور لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھیں. ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کا نام لیں, اپنے نبی کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار کریں. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارا عمل گواہی دے کہ ہم محمد ہیں. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور وضو فرمایا. صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. تو آقا کریم نے دیکھا کہ صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. ما حملکم علی ھذا, تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے, جبکہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا. تو کچھ چیزیں ہیں کہ محبت سیکھتی ہے, محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا قالوا حب اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نے ایسا کیا. تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی کہ تم نے غلط کیا. حضور نے جو ہے وہ اس کی تردید نہیں کی, کیونکہ غلط ہو تو نبی کا منصب ہے کہ نبی تردید کرے. حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گئی. تو کسی نے کہا حضور کے بیٹے کے افسوس میں سورج کو بھی گرہن لگ گئی. ایک محبت والا جملہ کہہ دیا. تو آقا کریم نے بلال حبشی کو کہا ممبر بچھا. تو حضور تشریف فرمائے, ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. سن لو, سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں, کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتا, کیونکہ جو عمل ہو اس پہ نبی کی خاموشی صدق بنتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے وہ ایسا کیوں کیا, بلکہ حضور نے خاموشی اختیار کی, لیکن اس کے دوسرے پہلو کو اجاگر کیا. فرمایا کہ تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا, میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا, تو ایسا تم نے کیوں کیا. انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول کی محبت. تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے, اسے یہ 3 کام بھی کرنے چاہیے. جب بھی بولے سچ بولے. دوسری بات فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کا لحاظ کرے, اس امانت میں خیانت نہ کرے. اور تیسری بات, اس کے ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو اس کے حقوق کو ادا کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت ان چیزوں پر رک کے رہ جائے کہ صرف میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور جو میرا لایا ہوا نظام ہے اس کو تم ترک کر بیٹھو.
تو تمہارا یہ عمل قابل تحسین ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان 3 چیزوں کو ترک کر دو. تو بعض اوقات وفور محبت کے اندر ہم ان چیزوں کو ترک کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سراسر دین ہوتی ہیں. تو ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کا ادعا رکھتے ہیں اس کا سب سے بڑا اور حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کی سیرت کو اختیار اس طرح سے کریں کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور جب لوگوں کے قریب ہوں تو لوگ کہیں واقعی حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں. اگر ہم پیغمبر رحمت کی سیرت کو اختیار کر دیں تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ نور و روشنی اور ایمان سے بھر جائے اور ہر طرف حضور کے پیار کا چراغاں ہو جائے. لیکن اگر ہم اپنے اوپر حضور علیہ السلام کا لایا ہوا نظام نافذ نہیں کرتے اور اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ اسلام نافذ ہو جائے، نظام رسول نافذ ہو جائے، لیکن ہم اپنے وجود کو اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ سوائے وہ غالب نے کہا تھا یہ خیال است و محال است و جنون، یہ پھر جنون ہے، یہ محال ہے، یہ خیال ہے، ہمیں بدلنا ہوگا. وہ اگر یہ پتہ ہوتا ابو جہل کو کہ میں کلمہ بھی پڑھتا رہوں گا اور میرا مکر و فریب بھی چلتا رہے گا، میری جھوٹی سرداری کا بت بھی، اس کی پوجا پاٹ بھی ہوتی رہے گی، میرا سودی نظم بھی چلتا رہے گا، غریبوں کے پنجے بھی توڑتا رہوں گا اور میرا کلمہ بھی ساتھ چلتا رہے گا، تو پھر کیا حرج تھا اس کو مقابلہ کرنے کا. اس کو پتہ تھا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کے محمد عربی کی غلامی کرنی. تو می گوئنگ مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے پورے تقاضوں کو ساتھ نبھانا پڑے گا. جب حضور سے ہم دعوی محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو ہم اپنی روح کے اندر جذب کرنے اور پھر چلتے پھرتے سیرت مصطفیٰ کا نمونہ ہو، اور پھر ہماری زبان بولے یا نہ بولے پھر بھی جو ہے وہ لوگوں پر ہم اثر انداز ہوں. ہم بہت اچھے خطیب نہ بھی صحیح، اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد مان لیا جاتا ہے، اشہد اس کی زبان سے نہ بھی ادا ہو لیکن اس کا ظاہر باہر نقشہ تو وہی ہو نا. کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ بھی گردت وجود، عشق می گوئد کہ محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نظاری از محمد رنگ و بو، بزبان خود میں آلہ نام او. کہا کہ اگر وہ ڈھنگ اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے ان کا نام میلا کرنے کی کوشش نہ کر. اور میرے شیخ نے اس کا ترجمہ 2 لفظوں میں یوں کر دیا، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک اور. اللہ نے سیرت کا جمال نصیب فرمائے. میں بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کرے، دنیا آخرت کی بہاریں آپ کی جھولی میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ بن عروج اور کامیابی اور کامرانی سے ہم بنا رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. حاضرین محترم، ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے پیرزادہ صاحب کا خطاب ان کے پاس بیٹھ کر سنا ہے. اب میں ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلمات تشکر ادا کریں. ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم علامہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، محترمہ ڈاکٹر سبیلہ کوثر، ڈاکٹر چیئر، ڈین، ہیڈز، اساتذہ، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے اس مرحلے پر یہاں کھڑے ہو کر فوری طور پر گفتگو کرنا اس لیے مشکل ہے کہ میں حضرت کی گفتگو کے صحت کے اندر
अभी खोया हुआ हूँ और हजरत की जो चाशनी है उसको भी महसूस कर रहा हूँ और जो हजरत के पैगामात हैं वो भी अभी मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं। लेकिन चूँकि प्रोग्राम का एक रस्मी तकाज़ा है उसको पूरा